شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جس میں کچھ انسان کی توقیر کے آداب تھے، جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے، وہ شریعت معبدوں کے زیر سایہ ہو گئی، آ گئیں بازار میں بکنے اللہ کی عظمتیں، جاگ اٹھی ہیں خواہشیں اور مر گیا ہے آدمی. میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کے اندر اگر کسی کا عمل ہو جائے غلط، اگر کسی کا عمل ہو جائے غلط تو مرتے دم تک بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایسے انسان کے غلط راستے سے اچھے راستے کی طرف آنے کے. لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کا علم ہو جائے غلط تو مرتے دم تک ایسے انسان کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے. اپنے علم کو چیک کرتے رہیں. ہمارا علم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے یا اس کی خلاف ورزی کرنے پر ہمارا علم ہمارے سروں پر تاج سجا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیا یہ بہترین زندگی نماز میں نمونہ ہے؟ کیا آقا کریم کی خوبصورت زندگی مسجدوں کی حدود تک نمونہ ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، رات کے اندھیروں میں بھی نمونہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہے. دن کے اجالے میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہے. کل تک ہمارا فوکس اتنا ہی تھا، کہا کرتے تھے کہ جی بدعتی نو توبہ نصیب نہیں ہوندی، کیونکہ وہ نیک عمل کو جس کی اصل قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کو وہ نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو، ہمارا فوکس بس اتنا ہی ہے. رب کائنات کی قسم ہے، اگر کسی کے علم کا رخ آقا کریم علیہ السلام سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کی طرف ہو گیا، وہ بدعتی چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے فقیر صاحب ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی امامت کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی جماعت کا سربراہ ہو، اصل بات تو آقا کریم علیہ السلام کی ہے نا. لیکن آج کا مسلمان اور میرے محترم بھائیوں کیسی بے حسی کا شکار ہے. آقا کریم فرمائے نمازوں کی پابندی کرنا. آج مسلمان سمجھتا ہے نماز کے لیے جاؤں گا میرا کاروبار سست ہو جائے گا. آقا کریم فرمائے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا. آج مسلمان سمجھتا ہے ٹائم پاس نہیں ہوتا. آقا کریم فرمائے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا کر لینا. آج کا مسلمان سمجھتا ہے لوگ کپڑا کم ہونے کے تانا دیں گے. آقا کریم نے فرمایا تھا کہ دنیا کائنات کے اندر مسلمان کی عزت کرنا. آج مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا ضمیر نہیں مانتا. آقا کریم نے فرمایا تھا رمضان کے روزے نہ چھوڑنا. آج مسلمان کہتا ہے کہ میرے میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے. یہ کیسی بے حسی کا شکار ہے. ہم اپنے آقا کریم کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کیا آقا کریم کے دشمنوں کی بات کو مانیں گے؟ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود نمونہ آقا کریم کے دشمنوں کو کیوں بناتا ہے؟ آج اپنی داڑھی کا بیڑا غرق آقا کریم کے دشمنوں کو دیکھتے ہوئے کیوں کر لیتا ہے؟ وہ دشمن جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کیے معاہدے توڑ دیے، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کو مدینہ سے نکالا، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کو زہر دیا، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کے کارٹون بنائے، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کی بیٹی کو تھپڑ مارے، جنہوں نے تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے ریٹ پر خنجر مارے، جنہوں نے تمہاری عورتوں کو ننگا کر دیا، جنہوں نے آج بھی بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے، جن دشمنوں نے آج قرآن کے اوراق کو میرے محترم بھائیوں مشروموں نے استعمال کیا. ہم آج آقا کریم کے دشمنوں کو نمونہ کس انداز میں بناتے ہیں؟ اتنا خلیظ دشمن، آقا کریم کا نافرمان، آقا کریم کے خلاف کھڑا ہونے والا، آج کے مسلمان نے ان کو نمونہ کیوں بنا دیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم؟ بھائی کیا ڈرتے ہو؟
کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ ان گائے کا پیشاب پینے والوں سے ڈرتے ہو؟ ان بندروں کی اولاد سے ڈرتے ہو؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے پیروی نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آج کیا وجہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ آج ہمارا نمونہ، آج آئیڈیل بنانے کا لیول آقا کریم کے دشمن ہی کیوں ہے؟ آج رب کائنات کی قسم ہم لوگ ان کے غلام بن چکے ہیں۔ آقا کریم کے صحابہ رب کائنات کی قسم ہے اسلام لانے سے قبل سوئے ہوئے تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کیا انہوں نے اپنی راتوں کو، انہوں نے اپنی اولادوں کو، انہوں نے اپنے مال کو، انہوں نے اپنی جائیدادوں کو، دنیا کی ہر خواہش کو آقا کریم پر قربان کر کے آقا کریم کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آقا کریم کے ماننے والوں کو اپنے سروں کا تاج بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، رب کائنات کی قسم اپنے دل سے پوچھو تو صحیح کہ جس پیغمبر نے راتوں کو جاگ جا کر اپنے پاؤں کو سجا لیا، آج کا مسلمان اذان سن کر اس کے ٹانگیں کیوں نہیں کانپ جاتی؟ میرے محترم بھائیوں، جس پیغمبر نے اس امت کے لیے اپنے دانتوں کو شہید کروایا، آج کا مسلمان آقا کریم کے لیے رشتہ داروں کو قربان کیوں نہیں کر سکتا؟ جس پیغمبر نے اس امت کے لیے اپنے آپ کو خون کروایا، خون نبوت اس امت کے لیے بہا، آج کا مسلمان 2 ٹکے کی زندگی آقا کریم پر قربان کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے ہماری زبان ہمارے دل کے عمل کے مطابقت نہیں رکھتی۔ زبان سے آقا کریم کی محبت کے نعرے، ہمارے دلوں کا عمل، دلوں میں جنم لینے والے خیالات، دلوں کے اندر ہماری محبت اور نفرتوں کا معیار وہ آقا کریم کے مخالف ہے، آقا کریم کے دشمنوں کے مطابق ہے۔ آقا کریم کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد آج کا مسلمان کامیابی نہیں سمجھتا۔ مسلمان اگر کامیابی سمجھتا ہے، رب کائنات کی قسم ہے آقا کریم کے فرمان سے ہٹ کر، آقا کریم کے دشمنوں کو آئیڈیل بنا کر، آقا کریم کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کو زندگی میں نمونہ بنا کر مسلمان فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر آزاد ہوں، اس کائنات کے اندر عزت والا ہوں۔ رب کائنات کی قسم ہے، کائنات میں اگر اللہ نے عزت دی ہے، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کے غلام بننے والوں کو آسمان کے اندر اتنا مقام عطا کیا ہے۔ آج سائنسوں کی تحقیق پر ان کو داد دینے والوں، آج چاند پر پہنچنے والوں کو ترقی کا نام دینے والوں، ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ہم اس پیغمبر کو اپنا آقا مانتے ہیں، اس پیغمبر کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس پیغمبر کو اپنا محبوب مانتے ہیں کہ جس کو میرے رب نے 7 آسمانوں کو پار کروا کر بلایا، اس سے بڑھ کر کس چیز ترقی کا نام دیتے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر کا مقام وہ تھا۔ آج ہم اس قدر عظیم ہستی کو چھوڑ کر غلاموں کے غلام بن کر ہم نے اپنی انسانیت کو کھو دیا۔ اللہ کے لیے اپنے دل کو اصلاح کیجئے۔ اس غلامی نے مسجدوں سے سپیکر کو اتروا دیا، اس غلامی نے ہماری عورتوں کو ننگا کر دیا، اس غلامی نے نوجوانوں کی راتوں کو گندا کر دیا، اس غلامی نے لوگوں کی شادیوں کو خراب کر دیا، اس غلامی نے بچوں کو ذہنی اغوا کر دیا، اس غلامی نے رب کائنات کی قسم ہے آقا کریم کے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی کو کٹوا دیا، اس غلامی نے مسلمان کو غرور تکبر میں شمار کر دیا، اس غلامی نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو معبود بنانے پر مجبور کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی عظیم انسانیت کو نہ بھولیے، اپنی عظیم تاریخ کو نہ بھولیے۔ آقا کریم جیسے عظیم ہستی کو چھوڑ کر کامیابی نہیں ہے، آقا کریم جیسی عظیم ہستی کو چھوڑ کر انسان پر جو طاری ہوتی ہے وہ ذلت ہے، اور یہ ذلت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ جو بھی آقا کریم کے فرمان کی مخالفت کرے گا وہ نہ دنیا میں عزت پائے گا نہ آخرت میں عزت پائے گا۔ جو انسان آقا کریم کا غلام بنے گا،
اللہ ساری کائنات کا سردار بنائے گا۔ جو آقا کریم کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا وہ لوگوں کی خدمت میں لگا کر تھکاوٹ محسوس کرے گا۔ جو آقا کریم کا غلام بن جائے گا اللہ ساری کائنات اس کا غلام بنا کر ان لوگوں کو تھکاوٹ میں مشغول کر دیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے، مرنے سے دریغ نہ کیجئے، آقا کریم کے فرمان کو اہمیت دینے میں دریغ نہ کیجئے، دیر نہ کیجئے۔ آج سے عزم کیجئے، آج سے ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر اٹھائیں گے، اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں گے، مسجدوں کو آباد کوائیں گے۔ آج ہم لوگ اپنی دلوں کی اصلاح کروائیں گے، نیک مجلسوں کو سجائیں گے۔ آج آقا کریم کے فرمان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ آج آقا کریم کے لیے تن من دھن قربان کریں گے۔ آج سے بعد ہماری زبان ہمارے دل کے مطابقت رکھے گی، جو زبان سے کہیں گے ہمارا دل اس کی تصدیق کرے گا۔ اے قرآن مجید میں ظاہر یہ بات آئے گی ایک دن جو آنی ہے رات، ہے قرآن مجید میں ظاہر یہ بات آئے گی ایک دن جو آنی ہے رات۔ اے مسلمان تو موت سے ڈرتا ہے کیوں؟ اے مسلمان تو موت سے ڈرتا ہے کیوں؟ راہ حق میں موت تو ہوتی ہے حیات۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔